ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں شہزادہ بابر جو کہ صدر ہیں ڈی پوائنٹ شالم مارکیٹ کے. آج ہم ان کے آفس میں ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. الحمدللہ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظام ٹی وی کے حوالے سے آپ آئے ہیں, ہم نے فرض سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے دل کی بات بتائیں. ٹھیک ہے, الیکشن کے حوالے سے اس وقت پوری قوم الیکشن کے لیے پر تول رہی ہے. الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا کڑا وقت ہوتا ہے الیکشن کا. کسی قسم کا کوئی نقصان کے بغیر خدا کرے کہ جو نئی بھی حکومت بننی ہے وہ آ جائے. اور سیدھی سی بات ہے کہ ہم تاجر لوگ ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں ملک میں جس طرح بھی امن و امان ہوگا, ترقی ہوگی, یہی تاجروں کی بقا کا مسئلہ ہے. اس کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں, پوری قوم دعا گو ہے کہ خدا کرے آئندہ چند دنوں کے بعد الیکشن ہوگا 25 تاریخ کو. اس کے بعد جو بھی پروسیس کے تحت نئی حکومت آئے گی, ہماری ان سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی حکومت آئے, ہم یہ نہیں کہتے نون آ رہی ہے, پی ٹی آئی آ رہی ہے, پیپل پارٹی آ رہی ہے, کوئی بھی آ رہی ہے, اللہ سے دعا کہ محب وطن آئے اور تاجروں کی بہتری کے اقدام کرے. وہ بے جا ٹیکس نہ لگائے جائیں. ابھی پچھلے دنوں یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ایک کام کیا جو ہم عرصہ دراز سے آپ سے بھی یہ بھی کہہ رہے تھے, دوسری فورم پہ بھی کہہ رہے تھے کہ غریب آدمی ہے 100 روپے کا وہ کارڈ لیتا ہے موبائل کارڈ کا, بھائی وہ 35-40 روپے ویسے ہی کارڈ لیتے ہیں, پیچھے رہ کے 60 روپے. اب انہوں نے ایک نئی اس میں کیا ہے کہ جناب جتنے کا کارڈ اتنے پیسے ملے گا آپ کو. خدا کرے اسی چیز کو مسئلے راہ بناتے ہو آنے والی جو بھی حکومت ہے وہ بھی اس طرح چلے. ہمیں شوق نہیں ہے ٹیکس روکنے کا, ہم ٹیکس پورا دینا چاہتے ہیں, لیکن ہمارا ٹیکس بیروکریٹوں کی جیب میں نہ جائے, وکیلوں کی فیس کی شکل میں ان کے پاس نہ جائے. ہمارا ٹیکس جائے سیدھا پاکستان کے خزانے میں. یہ جتنے ڈیم وغیرہ بنانے کی بات کر رہے ہیں, دعا ہے اللہ ان کو کامیاب کرے. یہ بات کرتے ہیں ہم اپنے سر کی ٹوپی سے لے کے پاؤں کی جوتی تک بیچ دیں گے اس ملک میں کالا ڈیک بنانے کے لیے. انشاءاللہ یہ ہمارا فیصلہ ہے, اور پاکستان کی بقا کے لیے ہر طرح کی جنگ لڑنے کے لیے ہم ہر وقت صبح شام تیار بیٹھے. اس کا کریڈٹ آپ کس کو دے رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. کریڈٹ تو میں جو آپ میرے منہ میں بات ڈالنی چاہ رہے ہیں میں وہ نہیں کروں گا. کریڈٹ دے رہے ہیں وقت کو. پہلے 2008 تھا, اس کے بعد 13 آیا, اس کے بعد جب 18 آیا. اب جو بات آپ پوچھنی چاہ رہے ہیں نا وہ آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, پوری قوم سمجھتی ہے ساری. اور آپ تو تاجروں کے بڑے درینہ قسم کے آواز ہیں تاجروں کی پوری, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کی جو توانائی ہے وہ ہم تاجروں کے لیے بے شمار پہلے بھی ہو رہی ہے, اب بھی ہوگی, آئندہ بھی ہمیں امید ہے کہ نظام ٹی وی اسی طرح کام کرتا رہے گا. کو ہمارے منہ میں وہ بات نہ ڈالیں کہ کس نے کیا کیوں کیا. اب دو جماعتیں ہمارے سامنے ہیں. پیپل پارٹی کا تو وجود اب سمجھے پنجاب میں شاید کم ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی ہم یہ کر دیں گے, نون لیگ کہہ رہی ہے ہم نے یہ کر دیا. اب اس کا فیصلہ 25 تاریخ کو دیکھ لیں گے. ماشاءاللہ تاجر کمیونٹی کے ایک ستون ہیں شالم مارکیٹ کے, وہ بڑے عرصہ دراز سے آپ ایک عہدے پہ بھی فائز ہیں اور لوگوں کے کام بھی کر رہے ہیں, تاجر کمیونٹی کے بھی کر رہے ہیں. دونوں پارٹیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ دو پارٹیاں تو آپ نے شو کر دی ہیں, ایک پی ٹی آئی اور نون لیگ. آپ ان دونوں میں سے کس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس کو برتری آئے گی اور حکومت کس کی بنے گی؟ بھائی عرصہ 10 سال سے میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب تاجروں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. ابھی پیچھے بھی انہوں نے ایک جماعت بنی تھی نون ٹریڈ ونگ, اس میں ہمیں کچھ اختلافات تھے. ہمارے قائدین تھے میاں محمد علی میاں صاحب, اس سے پہلے ناصر سعید صاحب مرحوم اللہ ان کو غریق رحمت کرے, بڑی جان فشانی سے کام کرنے والے لوگ ہیں اور بہت کام کیا انہوں نے. اب اس میں سے آگے جا کے چند فیصلے خراب ہو گئے تو ان کی ہم برائی ان کے کھاتے میں نہیں ڈالنی چاہتے. ہم یہی کہتے ہیں کہ آئندہ بھی جو لوگ بھی آگے آئیں نا, تاجروں میں سے وہ نمائندے تلاش کریں جو تاجروں کا نمائندہ ہو. تاجروں کا نمائندہ کوچوان نہیں ہوتا, کوچوانوں کو تلاش نہ کریں آپ. تاجروں سے تاجروں کا نمائندہ تلاش کریں, ان کو بھی آگے آنے کا موقع دیں. ہمیں بہت امید تھی کہ اس دفعہ نون لیگ ہمیں تاجروں کو ٹکٹس دے گی, کوئی ایم این اے ایم پی اے کے لیے, جو بہتر ان کی بہتری ہے, انہوں نے ٹکٹ کوئی نہیں دیا. پھر بھی اس کے باوجود تاجر جو ہے نا 75% نون لیگ کے ساتھ ہے. نون لیگ کے ساتھ ہی کام کرنا پسند کریں گے. وہ آگے اللہ کے اختیار میں جو بھی حکومت آ جائے بسم اللہ. تاجر میں پہلے بھی آپ کو شاید پتہ ہوگا کئی دفعہ بولا کہ ہر تاجر اپنے گھر کا خود وزیر اعلیٰ ہے. گھر سے کھا کے آتا ہے, گھر جا کے واپس کھاتا ہے. ہم نے گورنمنٹ پاکستان کو, حکومت کو, ہم نے ٹیکسیز کی شکل میں دینا ہوتا ہے. ہم تو لینا کچھ نہیں چاہتے ان سے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ ایسا اختیار ہو, ایسی باہمی رضامندی ہو کہ ملک کو 1 منٹ کے لیے بھی کسی قسم کی ٹینشن نہیں آنی چاہیے.
तरक्की और सिर्फ तरक्की करना चाहते हैं हम। अच्छा, आखिर में आप आने वाली हुकूमत जो भी हो उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आने वाली हुकूमत को लिए है कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे कंट्रोल करे, नंबर एक। और जो उनके बड़ी प्यारी बात की आपने, आने वाली हुकूमत के लिए मैसेज ये है कि अपने अंदर काली भेड़ों को खुद तलाश करे, जो कि पहली हुकूमत में भी थी। गरीब लोग डरते मारे उनको बयान नहीं करते थे। आने वाले वक्त में वो अपने अंदर काली भेड़ें खुद तलाश करे। किसी भी डिपार्टमेंट, ताजरों को छोड़े, हर डिपार्टमेंट में, हर यूनियन में, हर गवर्नमेंट के नुमाइंदों में, जहाँ में PA से लेकर एक आम छोटी सी वासा की जो यूनियन है वहाँ तक भी उनके अंदर उनकी काली भेड़ें शामिल हो जाती हैं। उन पर नज़र रखें, सही नुमाइंदों को आगे लाएं और इंशाअल्लाह फतह उनके कदम चूमेंगे। नाज़रीन, ये थे शहजादा बाबर साहब, जिनका कहना था कि आने वाली हुकूमत जो भी आए उसको चाहिए अपने किसी भी डिपार्टमेंट में जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें जितनी काली भेड़ें हैं उनको वो खुद तलाश करें और उनको अफाका दें ताजर बरादरी को, क्योंकि ताजर कम्युनिटी टैक्स देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं और टैक्स हम देते हैं। तो इनको चाहिए जो भी हुकूमत आए कम से कम ताजरों को रिलीफ मिलना चाहिए हर तरह से। कैमरामैन मोहम्मद शकील के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, निज़ाम TV, लाहौर।